الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہی سارے حکم ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اس میں جو ہمارے مین ٹاپکس ہوں گے وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اسی طرح قریبیوں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ اب گزشتہ آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تاریخی واقعات پر مبنی اپنے احسانات یاد دلائے جو ان کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، اور انہوں نے بجائے شکر گزاری کرنے کے ان کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو وہ عہد یاد دلا رہے جو بنیادی احکامات دیتے ہوئے ان سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ تنبیہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اس عہد کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی۔ تو پہلا جو عہد اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا وہ یہ ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ اور جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کی بیسک تعلیمات میں سے یہ ایک چیز تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں فرما رہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف وہی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان سب پہ ہم نے یہ وحی بھیجی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو صرف اللہ کی ہی عبادت کرو۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اسی طرح آیت نمبر 21 جب ہم نے سورۃ البقرہ کی اسٹڈی کی تھی تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز ڈیٹیل میں دیکھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا تھا، اس امید پہ کہ تم اہل تقوی میں سے ہو جاؤ۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاص احسانات کا ذکر کیا تھا جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو ٹائپس کے پلینٹس ہوتے ہیں، ایک جووین پلینٹ اور ایک ٹیریسٹریل پلینٹ۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ٹیریسٹریل پلینٹ ہے، کیونکہ جووین پلینٹ میں جو ہے وہ سرفیس نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے اس پلینٹ میں سرفیس بنائی تاکہ ہم چل پھر سکیں، ہم اس میں زندگی بسر کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دوسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر اس پلینٹ پہ پانی ہی نہ ہوتا تو پھر ہم لوگ کیسے سروائیو کرتے یہاں پہ؟ تو یہ دوسرا احسان ہے، اور اللہ کے سوا اس پلینٹ پہ کوئی بھی پانی نہیں لا سکتا۔ ٹھیک ہے، آج کل مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے، لیکن وہ اسی پانی سے برسائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پلینٹ میں رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جیسے کہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر زمین میں بہت اندر پانی لے جائے تو کون ہے جو تمہیں واپس لا کے دے جو سورۃ الملک کی آخری آیات ہیں۔ اور یا پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ بے شک ہم نے یہ پانی نازل کیا اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ ڈیٹیلز دیکھیں کہ مارس میں ابھی سائنٹسٹ پانی ہی ڈھونڈ رہے ہیں، ورنہ ان کے لیے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ زندگی بسر کر سکیں، مگر پانی کی پرابلم ہے۔ اور ان کی دو رائے ہیں، ان کو کچھ نشانات ملے ہیں کہ اس پلینٹ پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا مارس پہ، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ لے جانے پر قادر ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ پانی لے گیا۔ یہ ہمیں ایک نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اگر یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ پانی اٹھا لے یا پھر جو ہے وہ ختم کر دے پلینٹ سے تو کوئی بھی ہمیں پانی لا کے نہیں دے سکتا۔ اور پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ تیسرے احسان کا ذکر کر رہا ہے تمہارے لیے
جو ہے وہ رزق اگایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سبزیاں اور فروٹس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگائے، وہ اس پانی کے ذریعے ہی اگتے ہیں، اور جو ہے ہم جو جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، ان کی بھی خوراک یہی ہے۔ تو بیسیکلی اگر یہ پھل اور پودے ختم ہو جائیں دنیا سے تب بھی ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ پھر یہ احسانات ذکر کرنے کے بعد اسی آیت میں، آیت نمبر 22 میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم اللہ کے ساتھ پھر دوسرا شریک نہ ٹھہراؤ کوئی، یعنی کہ یہ ساری وہ خاصیات ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی، اور اللہ کے سوا یہ چیزیں تمہیں کوئی بھی فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ تو جب یہ چیز تم جانتے بھی ہو تو اس کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے۔ اب یہ تو ہو گئی اس کی تفسیر جو بنی اسرائیل سے عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اس کی جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلائی وَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلائی وہ ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر عبادت الہی کے ساتھ بیان کیا، جیسا کہ سورۃ اللقمان آیت نمبر 14 میں ہے انشکر لی ولیوالدیک، میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بھی اللہ کی عبادت کے بعد اس چیز کی تلقین کی، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پھر عرض کی پھر کون سا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پھر عرض کی کہ پھر کون سا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہ اس کی تفسیر تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسری چیز یاد دلائی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وذی القربیٰ یہ بھی ذکر کیا کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جگہ جگہ حکم بھی دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس بارے میں ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس کے پھر قرابت داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا بھی ذکر فرمایا تھا اس آیت میں، جو اپنا عہد بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے تھے والیتامیٰ کہ اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو اس کی بھی تلقین ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ سورہ دوحہ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بس لیکن یتیم پر سختی نہ کریں اور سائل کو مت جھڑکیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی شہادت کی اور درمیان والی انگلی کو جوڑ کے اشارہ کیا کہ اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی عہد میں مساکین کا بھی ذکر کیا کہ والمسکین، کہ مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو بیسیکلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد چکر لگاتا پھرتا ہے اور اسے ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں دے دی جاتی ہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اسے کافی ہو جائے، اور نہ اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، یعنی عام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کے لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایسے کون لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال اور جن کی اتنی آمدنی نہیں ہے جو ان کو گھر چلانے کے لیے کافی ہو، اور پھر وہ لوگوں سے شرم کے مارے سوال بھی نہیں کرتے، لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر ان کی مدد کرنا بھی۔ اب اس کے بعد جو احسان یاد دلایا جو اس کے بعد عہد یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، وہ یہ تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب بظاہر تو یہ بہت چھوٹی سی نیکی لگتی ہے کہ آپ کسی سے ملے اور بہت سے اچھی بات کرتے رہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہو، یعنی خوش دلی سے ملنا ہو۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو آپ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملے، کہ اچھے جو ہے وہ سلوک سے اور اچھے اخلاق سے مجھے ملے۔
اور اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرم رویے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سخت رویے پر نہیں دیتا۔ اس کے بعد جو عہد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بنی اسرائیل سے کہ نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل میں بھی دیکھا تھا، جو آیت نمبر 43 ہم اسٹڈی کر رہے تھے، تو اس میں میں دوبارہ تھوڑا سا اس معاملے میں ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا دیکھو، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں، کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا اس کے جسم پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز اپنے سے پہلی نماز تک کے، جمعہ اپنے سے پہلے جمعے تک کے، اور رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط ہے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، یعنی کہ جو چھوٹے موٹے ہم میں دن میں گناہ ہو جاتے ہیں اور بھول چوک جو کہ ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ بنتی ہے، جیسے فجر سے لے کر اگر ظہر تک کے بیچ میں ہم سے کچھ بھول چوک اور چھوٹے موٹے گناہ وغیرہ سرزد ہو جائے تو فجر اور ظہر کی نماز اس کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کے بیچ میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہم سے ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے جو کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان یعنی دلیل اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اس کے لیے اس دن یعنی قیامت کے دن نہ تو نور ہوگا، نہ برہان یعنی دلیل، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت تھی۔ ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے ایک حد کا گناہ کیا ہے، یعنی کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے سزا کی حد لگتی ہو، تو مجھ پر حد لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں پوچھا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ایک حدی گناہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کے مطابق مجھے سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بس اللہ نے تیرا گناہ اور تیری سزا کو معاف کر دیا۔ تو اس سے آپ کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ نماز کتنا امپورٹنٹ رکن ہے اس دین اسلام میں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیسے مسلمانوں کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ بنا کر ان پہ مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ آیت نمبر 83 کی تفسیر تھی۔ اب ہم تدبر کے پوائنٹس اس میں سے جمع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، تو عبادت کی جتنی بھی شکلیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تنقین کی، اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت پر نماز ادا کرنے کو پہلا، اور پھر دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو سب سے اچھا عمل قرار دیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور عزیز و اقربا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عزیز و اقربا یعنی کہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، کیا ان کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، اگر اچھا سلوک ہے تو اس میں مزید اضافہ کریں، اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، تو لوگوں سے اچھی بات کہنی چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ لوگوں سے بات کرنی چاہیے، اپنے مزاج میں نرمی لانی چاہیے، اور یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیں، اور بری بات کرنے سے پرہیز کریں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی۔ تو ڈیفینیٹلی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہم نے دلائل دیکھے بھی کہ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، تو ہمیں نماز وقت پہ ادا کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ ہمیں دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پھر دیکھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی مال ہمارے اوپر عذاب کی صورت میں مسلط نہ کیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ تو یہ ہمارے آج کا لیسن تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔